بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پوری امت کی بقا کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب قرآن کے بارے میں سوال اٹھایا گیا اور ایک مرد حق کوڑوں کے نیچے بھی حق سے نہ ہٹا۔ یہ کہانی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عباسی خلافت کا دور تھا، بغداد علم و حدیث کا مرکز تھا، مگر اسی علمی فضا میں ایک خطرناک فطری فتنہ جنم لے چکا تھا۔ یہ فتنہ تھا خلق قرآن کا، یعنی یہ دعویٰ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ نظریہ معتزلہ کے فلسفے سے نکلا، جہاں عقل کو وحی پر ترجیح دی گئی۔ یہ اختلاف ابتدا میں علمی تھا، مگر جب خلیفہ مامون الرشید اس سے متاثر ہوا تو یہ اختلاف ریاستی جبر بن گیا۔ خلیفہ کا حکم جاری ہوا کہ ہر قاضی، ہر عالم، ہر محدث یہ اقرار کرے کہ قرآن مخلوق ہے۔ جو انکار کرے اس کے لیے قید، کوڑی اور ذلت مقرر کر دی گئی۔ بغداد کا علمی ماحول خوف میں بدل گیا۔ بڑے بڑے علماء خاموش ہو گئے یا جان بچانے کے لیے زبانی اقرار کر لیا، مگر ایک نام ایسا تھا جو جھکنے کو تیار نہ تھا۔ وہ نام تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے امام، سنت کے محافظ، سادگی اور تقوی کی تصویر، نہ دربار سے تعلق نہ منصب کی خواہش۔ جب ان سے کہا گیا کہو قرآن مخلوق ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے کتاب و سنت سے دلیل دو، میں مان لوں گا۔ یہی جملہ ان کے لیے آزمائش کی ابتدا بن گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، زنجیروں میں جکڑ کر خلیفہ کے دربار کی طرف روانہ کیا گیا۔ راستے میں لوگوں نے کہا اے امام اپنی جان بچا لیجئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر عالم ڈر جائے تو جاہلوں کو کون بچائے گا۔ یہ الفاظ تاریخ میں ثبت ہو گئے۔ مامون الرشید اسی دوران وفات پا چکا تھا۔ اب خلیفہ معتصم باللہ تخت پر تھا، دربار بھرا ہوا تھا، معتزلی علماء، فلسفی اور درباری موجود تھے۔ سوال دہرایا گیا کہو قرآن مخلوق ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ مخلوق ہے نہ پیدا کیا گیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حکم دیا گیا کوڑے مارے جائے۔ ایک کوڑا پڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جسم سے خون بہنے لگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو جاتے، پانی ڈال کر ہوش میں لایا جاتا اور سوال دہرایا جاتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوڑوں کی شدت سے امام کے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے۔ ایک جلاد نے آہستہ کہا اے امام صرف زبان سے کہہ دیجئے، جان بچ جائے گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کمزور مگر پختہ آواز میں کہا اگر میں نے حق چھوڑ دیا تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ جلاد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جسم زخموں سے چور تھا مگر دل مطمئن تھا۔ قید خانے میں ایک قیدی نے کہا میں چور ہوں، سینکڑوں کوڑے کھا چکا ہوں اور صبر کیا ہے۔ آپ تو حق پر ہے، اگر آپ صبر نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ سن کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ سجدے میں گر پڑے۔ وقت بدلا۔ خلیفہ واسق کے بعد خلیفہ متوکل آیا۔ اس نے فتنہ خلق قرآن ختم کر دیا۔ علماء کو رہا کیا گیا، سنت کو عزت ملی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو عزت اور احترام کے ساتھ رہا کیا گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ نے اس آزمائش کے ذریعے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو امت کا محافظ بنا دیا۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، یہ حق کی کہانی ہے، یہ صبر کی کہانی ہے، اور یہ سبق ہے کہ ایک سچا عالم پوری دین کی حفاظت کر سکتا ہے۔